مزید دینی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ محترم ناظرین، میں ہوں عبد الغفور خان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل عبد الغفور کلاچی آفیشل۔ حضرات محترم، رمضان المبارک کا ماہ مقدس چل رہا ہے، تو اس مہینے میں سوالات بھی رمضان سے متعلق پوچھے جاتے ہیں اور ڈسکس بھی رمضان المبارک کے مسائل ہوتے ہیں۔ تو ایک سوال بارہا پوچھا گیا اور پوچھا جاتا ہے کہ جی انجیکشن لگوانے سے، ٹیکہ لگوانے سے روزہ ٹوٹتا ہے یا نہیں ٹوٹتا؟ تو اس پر تمام امت مسلمہ کے علماء، فقہا، پوری امت مسلمہ بشمول شیعہ، سنی، شافعی، حنبلی، مالکی، حنفی، اہل حدیث، سلفی، الغرض پوری امت مسلمہ کا متفقہ فتویٰ ہے کہ انجیکشن لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، ٹیکہ لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ چاہے انجیکشن آپ رگ میں لگوائیں یا گوشت میں لگوائیں، اس سے روزے پر کوئی اثر نہیں پڑتا، روزہ نہیں ٹوٹتا۔ لیکن محترم انجینئر محمد علی مرزا صاحب امت مسلمہ سے الگ موقف رکھتے ہیں۔ انجینئر صاحب کا موقف یہ ہے کہ انجیکشن لگوانے سے، ٹیکہ لگوانے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ پوری امت مسلمہ 1400 سالہ تاریخ، جب سے انجیکشن یا ٹیکہ ایجاد ہوا اس وقت سے لے کر اب تک مسلم علماء فقہا کہتے آ رہے ہیں کہ انجیکشن لگوانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ انجینئر صاحب فرماتے ہیں کہ انجیکشن لگوانے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ لیجئے انجینئر صاحب سے کیے گئے سوال و جواب ملاحظہ فرمائیں۔ اچھا یہ بتا دیں، روزے کی حالت میں انجیکشن لگوانا، چاہے وہ انٹرا مسکولر ہو یا وینس ہو، تو اس میں کوئی ہم تو دونوں کو غلط سمجھتے ہیں، کیونکہ صحیح بخاری میں 1938 نمبر حدیث کی ہیڈنگ میں ابن عباس کا قول امام بخاری لے کے ہیں کہ روزہ جسم میں چیز داخل کرنے سے ٹوٹ جائے گا، نکالنے سے نہیں ٹوٹے۔ اسی قسم کا ٹیکہ لگوانے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ ٹیکے کے بارے میں تو میں نے آپ کو بتایا نا، صحیح بخاری میں واضح عبداللہ ابن عباس کا قول ہے کہ جسم میں کوئی چیز داخل کرنے سے روزہ ٹوٹتا ہے، نکالنے سے نہیں ٹوٹتا۔ اچھا، انجینئر صاحب نے دلیل کیا دی؟ انجینئر صاحب نے دلیل یہ دی کہ بخاری شریف کے اندر باب نمبر 32 ہے، اس کے اندر جو حدیث ہے، حدیث سے پہلے، حدیث نہیں، حدیث سے پہلے جو ہیڈنگ ہے باب کی، اس کے اندر حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول امام بخاری نے نقل کیا ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ جو چیز جسم کے اندر داخل ہو اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اور جو چیز جسم کے اندر سے نکلے اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اس سے انجینئر صاحب نے دلیل لی کہ انجیکشن میں چونکہ دوائی جسم کے اندر داخل کی جاتی ہے، لہٰذا اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ محترم انجینئر صاحب، آپ نے ایک ویڈیو میں فرمایا تھا کہ جی ابراہیم نخعی سے کوئی پوچھے کہ کیا تم نے ابو بکر کا زمانہ پایا ہے، کیا تو نے عمر کا زمانہ پایا ہے؟ اور جو اگلی حدیث ہے ترمذی کی 3735، اس میں آپ دیکھیں کتنی خطرناک بات آ رہی ہے۔ زید بن ارقم کہتے ہیں پہلا شخص جو ایمان لایا وہ علی ہے۔ عمر بن مرہ تابعی کہتے ہیں جب میں نے یہ بات ابراہیم نخعی تابعی کے سامنے کی کہ زید بن ارقم صحابی نے مجھے بتایا ہے کہ پہلا شخص جو ایمان لایا وہ حضرت علی ہے، تو ابراہیم نخعی تابعی ہے، اور تابعی بھی جونیئر تابعی ہے، سینئر تابعین میں نہیں آتا۔ وہ فوراً کہتا ہے، عمر کہتے ہیں کہ ابراہیم نخعی نے میری اس بات کا انکار کر دیا اور کہا نہیں، سب سے پہلے تو ابو بکر ایمان لائے تھے۔ اور تنوں کوئی پوچھے تو ابو بکر کا زمانہ پایا، تو عمر کا بھی زمانہ پایا، اور تنوں کوئی پوچھے تو ابو بکر کا زمانہ پایا، تو عمر کا بھی زمانہ پایا۔ حالانکہ ابراہیم نخعی تابعی ہیں، صحابہ کے شاگرد ہیں۔ تو میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ کیا امام بخاری نے ابن عباس کا زمانہ پایا ہے؟ کیا امام بخاری نے حضرت عکرمہ کا زمانہ پایا ہے؟ یہ تو تابعی بھی نہیں ہے، امام بخاری تبع تابعی ہیں، انہوں نے تو نہ صحابہ کو پایا نہ تابعین کو پایا۔ تو ان کی بات پر آپ نے کیسے اعتماد کر لیا؟ کیونکہ امام بخاری نے لکھا ہے کہ ابن عباس اور عکرمہ کا قول ہے۔ کیا امام بخاری ابن عباس سے ملے ہیں؟
نہ تو امام بخاری نے سند بیان کی، ایک قول نقل کر دیا، لہذا امام بخاری بھی انسان تھے، ان کی بات کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ دوسری بات یہ کہ یہ صحابی کا قول ہے، حدیث رسول نہیں ہے۔ کیا آپ صحابی کے قول کو حجت مانتے ہیں؟ پہلے تو یہ طے کریں کہ آپ صحابی کے قول کو دلیل اور حجت مانتے ہیں۔ اگر آپ صحابی کے قول کو دلیل اور حجت مانتے ہیں تو پھر ہر مسئلے کے اندر صحابی کے قول کو دلیل اور حجت ماننا پڑے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ میٹھا میٹھا ہپ ہپ اور کڑوا کڑوا تھو تھو۔ تو محترم انجینئر صاحب، انجیکشن لگوانے سے، ٹیکہ لگوانے سے پوری امت مسلمہ کا موقف درست ہے کہ اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اب آئیے ایک اور مسئلے کی طرف، اس میں بھی انجینئر صاحب نے پوری امت کی مخالفت کی ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ ہے انہیلر، جو کہ دمہ کے مریض یوز کرتے ہیں۔ جب ان کی سانس کا پرابلم ہوتا ہے تو وہ منہ کے اندر جو ہے وہ دیتے ہیں سانس بحالی کے لیے۔ تو اس کے بارے میں انجینئر صاحب سے سوال کیا گیا، اس پر انجینئر صاحب نے کہا کہ جی اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ سبحان اللہ! اور میرے بھائی، یہ تو ڈائریکٹ جا رہی ہے، یہ تو جسم کے اندر داخل ہو رہی ہے۔ پہلے آپ انجینئر صاحب کا موقف سن لیجئے۔ انہیلر کے بتانے کے وہ جو انہیلر کے بارے میں میں نے پھر اجتہاد کیا تھا کہ اگر کوئی بندہ دائمی مریض بن چکا ہے تو اس میں اجتہاداً یہ ہے کہ وہ یا تو اب دو آپشن ہیں، شوگر اور انہیلر والا، اس پہ تو روزہ ہی نہیں ہے، دائمی مریض ہے، فدیہ دے دے۔ لیکن اگر وہ کہتا ہے نہیں یار میں صرف میرا سانس کا ہی مسئلہ ہے نا، اور تو مجھے کوئی ایشو نہیں، میں روزہ رکھ سکتا ہوں، تو میری خواہش ہے میں روزہ رکھوں، کبھی مجھے سانس پھنس جائے تو میں انہیلر سے کر لوں، تو ایسے شخص کے بارے میں اجتہاد کرتا ہوں کہ اگر وہ کسی روزے میں انہیلر یوز کرے تو احتیاطاً اس روزے کا ایک فدیہ بھی دے دے، باقی اللہ تعالیٰ ہو سکتا ہے اس کو دونوں چیزوں کے ثواب دے دے۔ توڑنے کا ہم حکم نہیں لگاتے، توڑنے کا ہم حکم نہیں لگاتے۔ تو محترم انجینئر صاحب، آپ نے انجیکشن والے مسئلے میں یہ بتایا کہ جو چیز جسم کے اندر داخل ہو اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، تو یہ جو انہیلر کے ذریعے سے دوائی اندر جا رہی ہے تو منہ کے راستے سے جا رہی ہے، رگ میں یا گوشت میں نہیں جا رہی، سیدھی ڈائریکٹ منہ کے راستے سے جو چیز اندر جا رہی ہے۔ حیرت ہے کہ اس سے آپ کے نزدیک روزہ نہیں ٹوٹتا۔ پوری امت مسلمہ کے علماء فقہا کہتے ہیں کہ انہیلر کے یوز کرنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، انجینئر صاحب فرماتے ہیں کہ روزہ نہیں ٹوٹتا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ! کیا کہنے انجینئر صاحب کی عقل و فہم کے، اور کیا کہنے انجینئر صاحب کے اندھے مقلدین کے، جو آنکھیں بند کر کے انجینئر صاحب کی بات کو وحی الہی سمجھ کر اس کو درست سمجھتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں حق کو پہچاننے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن و حدیث کا صحیح فہم ہمیں عطا فرمائے، اور اسلاف کے فہم کے مطابق، صحابہ تابعین تبع تابعین کے فہم کے مطابق ہمیں دین کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علی الا البلاغ۔